بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجل ظہور امام زماننا وجعلنا من آوانہ وانصارہ بحق دم الحسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھنے سب حضرات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی سب مل کے صلوات پڑھیں۔ محسن توحید، محسن رسالت، محسن امامت، محسن انسانیت، سلطان بحر و بر، نواب کربلا، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر محبت سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ دعا گو ہوں کہ بحق معصومین علیہ السلام مالک کون و مکان آپ سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی اظہر شاد صاحب کی اس محنت، خرچ اخراجات، نظر نیاز جناب سید آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں خصوصاً سائیں فیروز خواجہ، میرے بھائی گلزار اور دیگر جتنے مومنین نے مجھے شفا کے لیے دعا کروانے کو کہا ہے، میرا مالک امام سجاد علیہ السلام کی تکلیفوں کا واسطہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو مومن کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عظیم امتحان کا واسطہ مومنین کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما۔ ہمارے مولا کے جتنے عزادار جہاں جہاں پر بھی امام حسین کے عزاداریوں میں مصروف ہیں، مالک تمام عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما، اور دشمنان پاکستان، دشمنان عزاداری حسین، دشمنان ولایت علی کو میرے مالک ذلیل و رسوا فرما کے واصل جہنم فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھنے سب۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ بدین، ٹھٹھا، کلہار، کڈن، یہاں کے مومنین کو اتنی ٹنڈو غلام علی، یہاں کے مومنین کو اتنی گرمی برداشت کرنے کی عادت نہیں جتنی آج آپ کر رہے ہیں۔ سکھر سے آیا ہوا بندہ مجھے راستے میں فون جا رہے تھے شبیل صاحب کہ جی گرمی بڑی ہے، مومن پسینے میں شرابور ہو گئے۔ میں نے کہا امتحان مومنوں کا ہے، میرا نہیں، کیونکہ میں تو وہاں سے آ رہا ہوں جہاں کے موسم کے مطابق یہ والا ٹیمپریچر ایک نارمل ٹیمپریچر ہے۔ مولا ابھی وقت کو سلامت رکھے۔ ابھی جو میں نے بات سنی سائیں یعقوب خواجہ صاحب نے ذکر کیا، کچھ لوگوں نے ڈاکٹر شجاعت صاحب کے گھر کے باہر فائرنگ کی، تو ایک بات ہم دنیا کو بڑے ادب اور احترام سے بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہاری فائرنگ
اور تمہاری بم بلاسٹنگ کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تمہیں اس کا ایسا جواب دیں، لیکن ہمارے اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ ہم نے معصوم کو امام مانا ہے، دہشت گردوں کو امام نہیں مانا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ باہر والے مومن مولا آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھا کے دعوت دے رہے ہو۔ خدا کی قسم، جو قوم اپنے ہاتھ سے سروں میں تلواریں مار سکتی ہے، جو چھریاں مار سکتی ہے، جو خنجر مار سکتی ہے، جہاں پر فطرت جواب دے جائے، جو قوم انگاروں پہ کھڑے ہو کے یا حسین کہہ سکتی ہے، تمہارے ایسے جواب دیں تمہاری نسلیں یاد کریں۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے مولا فرما کے گئے ہیں، مظلوم بن کے آنا، ظالم بن کے نہ آنا۔ نعرہ حیدری، ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں، اور یہ قدم میں مولا عباس علیہ السلام کے علم کی توہین کی تو مغازی عباس کے علم کی خاک کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ علم کی توہین نہیں تھی، تم نے یہ بتایا تھا کہ میں کتنا بڑا بازاری عورت کا بیٹا ہوں۔ تم نے ماں کا کردار دکھایا ہے، عباس کی توہین نہیں ہو سکتی۔ عباس کل بھی عباس تھا، عباس آج بھی عباس ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو 14ویں کے چاند کی طرح آسمانوں پہ چمکتا ہے، جسے علی جیسا شہنشاہ قمر بنی ہاشم کہہ کے پکارے۔ تم اس کے علم کی کیا تحقیق کرو گے؟ یاد رکھنا، یہ محمد و آل محمد، محمد و آل علی جیسا شہنشاہ جس شہزادے کو قمر بنی ہاشم کہہ کے پکارے، تم اس کے علم کی توہین کیا کرو گے؟ میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ آل محمد ہے فضائل کا سمندر، فضائل کا سمندر، جود و کرم کا سمندر، بلندیوں کا سمندر، عزت کا سمندر، جود و کرم کا دریا۔ آل محمد کو فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا، کتا دریا میں سے گزر بھی جائے، کتا نجس ہوتا ہے، دریا کو فرق نہیں پڑتا۔ آخر تک ہے نبی، سلامت رہیں۔ جیو شاہی جیو۔ آل محمد سے ٹکرا کے اپنے ناپاک شجروں کا اشتہار لوگوں کو نہ دکھاؤ۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ یہ جو شیعہ قوم گردنیں کٹوا رہی ہے، یہ کسی ایرے گہرے بت پرست کے کلمہ کرنے کے بعد کسی کو لیڈر مان کے اس کے پیچھے نہیں چل رہی۔ ہم رسول اللہ کے فرمان پہ چل رہے ہیں۔ غدیرے، ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں علی ولی اللہ بدعت ہے، جو آج کا موضوع چل رہا ہے، شیعہ اذان میں کیوں کہتے ہیں علی ولی اللہ بدعت نہیں، علی ولی اللہ غدیر ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ علی ولی اللہ بدعت ہے۔ غدیر خون میں 1.25 لاکھ نبیوں نے ہاتھ بلند کر کے علی مولا کو فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب میں بڑی ادب سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں رسول اللہ نے جب غدیر خم پہ تشریف لائے، موضوع میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن مولا کو یہی منظور ہے حالات کے مطابق میں بات کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، مجھے منبر لا دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا تو منبر آپ ہمیں مکے میں کہتے ہیں وہاں سے لے آتے، یا مدینے میں فرماتے ہم اونٹ کے پشت پہ رکھ کے لے آتے، یا رسول اللہ یہاں منبر کا انتظام کیسے کریں؟ یہ تو چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے۔ حضور نے فرمایا تو منبر کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اپنے اونٹوں سے پالان اتارو، پالان پہ پالان رکھو، پالان پہ پالان رکھو، پالان پہ پالان رکھو، منبر بنا دو، میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، جب آپ جانتے تھے کہ یہ بیچارے یہاں انتظام نہیں کر سکتے تو آپ نے ان سے کہا کیوں؟ حضور فرمائیں گے میں آنے والے ہر مسلمان کو، شیخ الحدیث کو، قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنی عقل سے ایک لکڑی کا منبر نہ بنا سکے تو تم منبر کا وارث کیسے بنا سکتے؟ آباد و شاد
نہیں بنا سکتے تو تم ممبر کا وارث کیسے بنا سکتے؟ کوئی بات نہیں، آپ نہیں مانتے نہ مانیں۔ ابھی جو ہمارے پہ اعتراض ہو رہے ہیں کہ جناب آپ ولی اللہ اذان سے نکالیں، ہم نے آپ کو کبھی کہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم اذان سے نکال دیں؟ توجہ ہے نہیں آپ سب حضرات؟ جب ہم آپ پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم سوال نہیں کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اذان تو ایک کر لو، صبح کو اور ہوتی ہے، دوپہر کو اور ہوتی ہے؟ ہم جو اذان صبح دیتے ہیں وہ دوپہر میں دیتے ہیں، وہی شام میں دیتے ہیں۔ اس لیے ملک کے حالات خراب نہ کرو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور دوسری بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم نے خون دے کے پاکستان بنایا ہے۔ شیعہ مذہب کی بہت بڑی قربانی ہے اس پاکستان کے اندر، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حالات کیوں خراب کریں اس سلطنت پاکستان کی جس کی ہم اپنی ماں جتنی عزت کرتے ہیں، جو ہماری سرزمین ہے، ہماری دھرتی ہے، ہم اس کے ماحول کو خراب کیسے کریں؟ اور دوسری بات توجہ نیاز حسین میری طرف، دوسری گزارش ہے کہ ہم اس دھرتی کو نقصان کیسے پہنچائیں جس کا تعلق نہ 3 سے ہے نہ 13 سے ہے، جو بنی بھی ہے تو 14 کے صدقے میں 14 اگست کو بنی ہے۔ جس کے بانی بھی محمد علی اور فاطمہ، اس اسٹیٹ کو شیعہ نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ مولا کائنات کی ولایت کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ممبر بناؤ، بن گیا ممبر، جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ رسول خدا نے اعلان کیا، فرمانے لگے تم میں سے تمہارے نفسوں پر میں محمد زیادہ قدرت رکھتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، تمام صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہم سب پر، ہمارے نفسوں پر قدرت رکھتے ہیں، ہمارے سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ اب رسول اللہ نے فرمایا اللہ مولانا، اللہ مجھ محمد کا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں محمد، یا رسول اللہ تھوڑا سا دائرہ بڑھا دیں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا انا مولا المسلمین، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انا مولا المومنین، میں محمد مومنوں کا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب پریشان نہ ہوا کرو فلاں علی ولی اللہ کی مخالفت کیوں کرتا ہے، فلاں علی کو بلا فصل خلیفہ کیوں نہیں مانتا، فلاں مولا علی کی امامت کو کیوں نہیں مانتا؟ حضور رسول اللہ شرط لگا کے چلے گئے ہیں، اللہ کے حکم سے بتا کے چلے گئے ہیں کہ علی کو مولا صرف وہی مانے گا جو مجھ محمد کو مولا مانے گا۔ مولا آپ کو سلامت۔ اب جو مولا علی کی ولایت کو نہیں مان رہا، حضور نے کہا تھا جو علی کو مولا مانے گا وہ مجھے مولا مانے گا۔ وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جب ہم نے محمد کو مولا نہیں مانا تو اس کے بنائے ہوئے کو مولا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور حضور نے بس غدیر خون کا ایک جملہ پڑھنا تھا کہ چلو، جب اعلان فرما لیا تو فرمانے لگے ایسا کرو الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہاں پر جتنے موجود ہو نا میرے بھائی علی کی مولائیت کا اعلان ان تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے غائب کو علی کی ولایت بتائے، والوالد الولد، اور باپ اپنے بیٹے کو بتا کے جائے کہ علی تمہارا مولا ہے، باپ اپنے بیٹے کو بتا کے جائے علی تمہارا مولا ہے۔ اب ہر شخص اپنے بیٹے کو مولا علی کا تعارف کروا کے نہیں جائے گا، مولائیت نہیں بتائے گا، بلکہ وہی بتائے گا جس کو یقین ہوگا یہ بیٹا میرا ہے۔ ہمارے بھائیوں کے سلامت بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کی کتاب کا نام ہے لسان المیزان، توجہ فرمائیں، لسان المیزان۔ لسان آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، عربی میں زبان کو کہتے ہیں، میزان عدل کو کہتے ہیں۔ لسان المیزان عدل والی زبان، عدل والی جو بالکل حق بولے اور کچھ نہ بولے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا لسان المیزان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حشام ابن عبد الملک نے
ایک شخص کو شام بھیجا کسی کام سے. جب وہ بال بکا، ایک شہر ہے بال بکا، اس کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا علیہ کتابت بالعبرانی کہ ایک بہت بڑی چٹان ہے جس پہ عبرانی زبان میں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے. اس نے بستی کے لوگوں سے پوچھا، اس نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم عربی بولنے والے لوگ ہیں، یہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عالم بتا دو یا ایسا بزرگ بتا دو جو ان الفاظ کی اس سطر کا ترجمہ کر کے بتا دے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ضعیف بزرگ کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. قال شیخ الکبیر، تو آگے لکھتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا کہ یہ عبرانی زبان میں کوتبہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے یہ عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. صدیوں پہلے حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ سے عبارت لکھ کے چلے گئے. اس نے کہا بابا جی یہ بتائیں کہ یہ عبارت میں حضرت موسیٰ نبی نے کیا لکھا؟ فرمانے لگے انہوں نے لکھا ہے عبرانی زبان میں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. موسیٰ نے لکھا ہے اور اہل سنت عالم اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ نبی لکھ کے گئے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ علی ولی اللہ شیعوں نے ایجاد نہیں کیا. حضرت موسیٰ اپنے دور میں لکھ کے چلے گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. اب جب رسول خدا کی خدمت میں اللہ نے محمود نامی فرشتے کو بھیجا، بڑی پیاری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ فرشتہ آیا اور اس نے حضور کو سلام کیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد آپ سے فرما رہا ہے کہ میرے حبیب محمد اپنے بیٹی علی کا اپنے بھائی علی سے نکاح کر دو، کیونکہ میں نے دونوں نوروں کا نکاح آسمان پہ پڑھ دیا ہے. جن کے نکاح اللہ پڑھ رہا ہو تم ان سے ٹکر لوگے تو کیا کرو گے؟ مولا کی قسم، رسول اللہ کو جب پیغام ملا وہ فرشتہ واپس جانے لگا. حضور فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کی پشت پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. حضور نے اس کو بلایا، فرمانے لگے محمود مجھے یہ بتا کہ یہ تیرے پروں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی رسالت کی قسم یہ میری پشت پر لکھے ہوئے کم از کم 2 لاکھ سال ہو چکے ہیں. علی ولی اللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 لاکھ سال پہلے. حضور کہتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو جنت کے 8 دروازے، ان کے سینٹر میں جو سب سے بڑا جنت کا دروازہ ہے اس دروازے کا نام ہے باب الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا دروازہ، جہاں سے حسین کے رضا مولا کی شفاعت سے جائیں. حضور فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر 8 قیامت دروازوں پر ایک سطر کامن لکھی ہوئی ہے جو سب دروازوں پہ ایک ہی ہے، سیم سطر ہے. اور وہ کیا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت پہلے بنی تھی یا حضرت آدم پہلے بنے تھے؟ تھوڑا سوچ کے بولنا حضرت حسین. پیچھے والے افراد بھی ذرا توجہ کیجیے گا. جنت پہلے بنی یا حضرت آدم؟ جنت پہلے بنی، جہنم پہلے بنی، آسمان پہلے بنے، زمینیں پہلے بنی، سمندر اور دریا پہلے بنے، شمس و قمر پہلے بنے، ستارے پہلے بنے، حضرت آدم بعد میں بنے. میں آپ سے ہاتھ باندھ کے جتنے میرے دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں بحث اور ضد نہ کرو. شیعت کے ضد میں اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے کے جاؤ بلکہ آل محمد کو مانو کیونکہ اللہ منوانا ہی انہیں چاہتا ہے. مجھے مولا کی امامت کی قسم حضرت آدم بنے بعد میں جنت کے دروازوں پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے پہلے، علی ولی اللہ پہلے، آدم علیہ السلام بعد میں. تو جب آپ کے بابا آدم علی ولی اللہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ ملا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آباد و شان رہے. کتابوں کے ہم بات لگا سکتے ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہمارے بھائیوں کے بزرگ علماء نے کی. ہم چاہتے ہیں کہ بھائیوں کی طرح پاکستان میں رہنا. دوسری بات یہ
کہ شیعہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں، یہ تو بزرگوں کو غاصب کہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. ہم تو آزان میں کسی کو غاصب نہیں کہہ رہے. صحیح ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. مولا علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ اور جانشین. یہ کہہ رہے ہیں. کسی کو برا نہیں کہہ رہے، کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، کسی کو گالی نہیں دے رہے. اب آپ اپنی مرضی سے یہ سوچ لیں کہ ہم کسی کو غاصب کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی سوچ کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. توجہ میں آدھے حسین بھئی، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کو برا تو نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ سجدے کے قابل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اب کوئی بت پرست یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب آپ نے ہمارے بتوں کو گالیاں دے دی، تو بھئی یہ پتا چلا بت پرستوں کی پرانی عادت ہے جو حق کو بھی گالیاں سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے. دوسری بات یہ کہ مذہب عقل کا نام ہے، ضد کا نام نہیں. توجہ ہے صحیح؟ مذہب عقل کا نام ہے. یہ جب انسان مرے گا نا، قبر میں جائے گا، تو سوال جواب یا انسانوں سے ہونے ہیں یا جنات سے ہونے ہیں. اللہ فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت. بکریوں سے اللہ نے قیامت کے دن سوال نہیں کرنا، اونٹوں سے سوال نہیں ہوگا، گدھوں سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. تھوڑا لحاظ حسین جاننا، سوال ان سے ہوگا جن کو اللہ نے صاحبان عقل بنا کے بھیجا ہے. تو مذہب میں عقل استعمال کی جاتی ہے، ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جناب آپ شیعوں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تو ہم نہیں پڑھیں گے. تو پھر آپ ایک سوال ہم بھی آپ سے ادب کے ساتھ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سے سنیے گا اور پھر دل کرے تو ڈال دیجیے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ میں کوئی عالم دین، چلے آپ عالم دین چھوٹے کی بات بھی چھوڑیں، چلتے ہیں سارے مل کے خانہ کعبہ میں، جو امام کعبہ ہے نا ان سے جا کے عرض کرتے ہیں حضور یہ کعبے کے غلاف میں ہاتھ رکھیں، کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص بتوں کو پوجتا ہو، کوئی گائے ماتا کو سجدہ کرتا ہو، کوئی سورج کو پوجتا ہو، جب وہ نبی کے کہنے پر اسلام لے آئے، مسلمان بن جائے، نبی جانے لگے، اللہ کہے کہ اس بت پرست کو جو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اے میرے نبی اپنا وارث بنا دے. آج تک اللہ نے کسی بت پرست کو کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کا وارث بنایا ہے؟ نہیں بنایا. قرآن سے علماء سے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیں. تو ہم بھی ہاتھ باندھ کے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ میرے محمد کے امتی نبی ہیں. جب امتی نبی کا وارث کوئی بت پرست کلمہ پڑھ کے نہیں بن سکتا تو سردار الانبیاء کا وارث کوئی بت پرست کلمہ پڑھ کے کیسے بن سکتا؟ بات غلط تو نہیں کر رہا. اب کسی کو خود ہی تکلیف ہو تو اس کا اپنا مقدر. ہم نے تو ایک عقلی دلیل آپ سے مانگی ہے، سوال کیے. اگر کسی نبی کا وارث بت پرست کلمہ پڑھ کے بنا ہو تو پھر حضور کے بھی مان لیتے ہیں، اور اگر کسی نبی کا وارث اللہ نے کبھی بنائے ہی نہیں. اچھا ایک دلیل قرآن سے اور دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى. اس نے بڑی سرکشی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک میں دربار میں کیسے جاؤں؟ میں نے تو مکہ مار کے اس کا ایک قبطی مارا ہوا ہے، ایک قبطی مارا ہوا ہے، وہ تو مجھ پہ 302 لگا دے گا، مجھے اریسٹ کر لے گا یا پھانسی پہ چڑھا دے گا. مطلب یہی تھا نا اس سادی زبان کے اندر. میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، میں کیسے جاؤں؟ میں کہتا ہوں یا علی تیری عزت کے کیا کہنے. حضرت موسیٰ نے ایک قبطی مارا تھا، دربار میں اکیلے نہیں جا رہے، جنگ بدر سے لے کے احد سے لے کے خیبر تک علی شہنشاہ نے مکہ کے گھر گھر میں جنازہ پہنچایا تھا. لیکن جب رسول اللہ نے کہا نا علی جاؤ ان آیات کی تبلیغ کے لیے مکے میں جا کے تبلیغ کرو، علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سارا مکہ مارا ہوا ہے، وہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ تو تلواریں لے کے نکل آئیں گے. لیکن ابو طالب کا بیٹا ایسے چلا جیسے شیر میدان میں چلتا ہے.
پتا چلا جب موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر علی جیسے نہ ہو سکے تو یہ بدو کلمے پڑھ کے علی جیسے کیسے ہو سکے؟ نعرہ حیدری! سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، مولا آپ کو زندگی دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری سوال کیا، رب شرح لی صدری، مالک میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان فرما دے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہیں کھول دے، یعنی لکنت کو ہٹا دے، میں اٹکوں نہیں اور فصاحت کے ساتھ بات کرنا۔ بات یہاں تک رہتی نا تو بات ٹھیک تھی، بھئی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، توجہ نیاز حسین، بات یہاں نہیں رکی۔ حضرت موسیٰ نے آگے فرمایا وَجْعَلْ لِي، تو بنا دے لی میرے لیے وزیراً، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں جسے یہ کہہ کے آپ بھاگ جائیں کہ جناب راوی کمزور ہو سکتا ہے، کلام خدا ہے اور راوی رسول اللہ ہے، قرآن کی آیت پیش کرنا ہوں۔ حضور نے آگے حضرت موسیٰ نے فرمایا وَجْعَلْ، تو بنا دے لی میرے لیے وزیراً، ایک وزیر، میرا مددگار، میرا وزیر، من نہلی، جو میرے خاندان سے ہے، ہارون، نام اس کا ہارون ہے، اخی میرا بھائی ہے، میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ میں کہتا ہوں جناب موسیٰ، جب جانتے بھی ہیں کہ ہارون آپ کا بھائی ہے، آپ کے خاندان سے ہے، وزیر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی آپ بازو پکڑیں اور دربار میں لے جائیں، آواز موسیٰ ہے کہ تو جاہل ہے، میں تیری طرح تھوڑا ہی ہوں، یہ رسالت کی وزارت مانگ رہا ہوں جو اللہ کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کو اپنا وزیر بنانے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا، موسیٰ اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا، تو یہ امت گنہگاروں کو محمد کا وزیر کیسے بنا سکتی؟ کیا بات ہے، طبیعتیں تھک گئی ہیں، بور ہوئے بیٹھے ہیں۔ فضائل کے دو جملے سناتا ہوں آپ کو آپ کی دعاؤں سے، لیکن یہ حالات کے مطابق قرآن سے جواب دینے بھی ضروری ہے۔ غلط ہم نہیں ہیں، ہمارا قبلہ ٹھیک ہے، آپ اپنا قبلہ ٹھیک کریں۔ ہم نے ویسے ہی علی کو امام ماننا ہے جیسے خدا نے قرآن میں علی کو امام منوایا۔ آگے اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل، قیامت کے دن، بھئی آپ کا مجھ حاکمین ہے، مالک ہے، ہم تو اس کی کمزور سے لے آئے ہیں، مخلوق ہیں، اس کی کیا کر سکتے ہیں؟ فیصلہ اس نے کیا قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تھکنا نہیں دیا حسین، بھئی اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا یوم ندعو کل اناس بنبیہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھائیں گے، برسولہم، اس کے رسول کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہ نبی کے ساتھ اٹھاؤں گا نہ رسول کے ساتھ اٹھاؤں گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ پتا چلا اگر امام اچھا ہو تو امتی پار لگ جاتے ہیں، امام دو نمبر ہو تو امام بھی جوتے کھاتا ہے، مرید بھی جوتے کھاتے ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب دریا میں سے گزر رہا تھا، یا سورہ بنی اسرائیل 15 دی پر ایک قطر نمبر آئی، سورہ بنی اسرائیل میرا نمبر ایک قطر نمبر آئی، کیا بات جیو جیو صحیح جیو۔ نعرہ حیدری، آل محمد کے ساتھ آج تک کبھی کوئی ٹکرا نہیں سکا۔ ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی حقانیت کا خدا محافظ۔ دیکھیں
14 सदियों की तारीख आप उठा के देखें, गढ़न के चंद मुल्ला थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे तो आले मोहम्मद के जिक्र को क्या फर्क पड़ेगा। और आज से 2-4 साल पहले आपके अपना इंजाम देख भी चुके हैं। FIR से हमें न डराओ, जो है या नहीं है। आपने तो कोई छोटी सी FIR कटवाई होगी ना, ये कड़न के दादार दहशतगर्दी की FIR भुगत के बैठे हुए हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है वजाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। अल्लाह कहता है हक जम जाता है और बातिल भाग जाता है। हाय 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 हाय। पूछो फिर उस दहशतगर्दी के बाद अब्बास का आलम मुल्ला रोक सके? वो भाग गए। गाजी मौला का आलम आज भी उसी शान से जाता है। कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट कर, इजाजत हो तो रुबाई पेश करता हूं। कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट कर, अब एक खौफ उसके मुकद्दर के साथ है। क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही गाजी का हाथ है। हाय अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, थोड़ा सा खैबर, ये साईं बिस्मिल्लाह, खैबर थोड़ा सा। बस टाइम खत्म हो रहा है, साईं के हुक्म पे चले। एक जुमला पढ़ देता हूँ। मैंने पहले गुजारिश की थी, कुरान में अल्लाह कहता है फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन दरजतन। अल्लाह कहता है कि हमने हमेशा मुजाहिदों को बैठने वालों पर बड़ी फजीलत दी है। फैसला खुद कर लो, जो अल्लाह बैठने वालों को मुजाहिदों जैसी फजीलत नहीं देता, वो भागने वालों को मुजाहिदों जैसी फजीलत कैसे देता? नारे हैदरी, जिंदा व सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। बस 2 जुमले बस सुने, टाइम कितना नहीं। 39 दिन मरहम खिड़की खोल के कहता था मैं आ रहा हूं, फरमाते थे हम जा रहे हैं। आने की जरूरत नहीं, जिंदा और सलामत रहो। 39 दिन इस्लाम का झंडा फेंक के दौड़ने वाले अबू तालिब के शेर अली का मुकाबला क्या करेंगे? अली के शेर बेटों का मुकाबला क्या करेंगे? तुम्हारे जैसी 9 लाख की फौज को हुसैन के 6 महीने के लाल में नाकों चले चलवा दी है। तुम इस खानदान का मुकाबला क्या करोगे? रसूल खुदा ने आवाज रास्ता मिलाया, सिंपल आवाज में लाइन मिलाई ऊपर हेडक्वार्टर पे, मालिक उमदुदनी व उनसुरनी, मेरी मदद फरमा, मेरी नुसरत फरमा। मैंने 40 दिन का वादा किया है, मैं खैबर फतह करूंगा। और इधर 39 दिन गुजर चुके हैं, आवाज कुदरत आई, मुझे क्यों पुकारते हो? नादे अली मज़हर अल्लाह जाए। बाहर वाले भी ऐसे ही बोलना, जिंदा और सलामत रहो। पुकार अली को अपनी मदद के लिए, जो हर मुश्किल और तकलीफ में मुश्किल कुशा बन के आता है। रसूल खुदा ने खैबर से मदीने की तरफ रुख किया और फरमाया या अलीओ अदरिकनी 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 अदरिकनी। अली आजा आजा मेरे भाई आजा। अभी रसूल खुदा का जुमला खत्म नहीं हुआ, कायनात के अमीर ने खैबर में कदम रख के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब बोलिएगा हैदरी। कुरान के बारे में अल्लाह कहते हैं सुयरत बिहिल जिबाल, इसके जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। और कुतिरत बिहिल अर्ज़, और इस कुरान के जरिए जमीन के फासले तय किए जा सकते हैं। वकुल्लिमा बिल मौता, और इस कुरान के जरिए मुर्दों से बात हो सकती है। भाई अगर कुरान के जरिए दावा तो गलत हो नहीं सकता, जो आयत में शक करे वो काफिर हो जाएगा। भाई अगर फासले कुरान पढ़ने से तय हो जाए तो जितने मेरे ये प्यारे प्यारे इज्जत वाले तबलीगी जमात के भाई हैं, इन्हें तो वैगनों और बसों में घूमने की जरूरत ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा इनमें हाफिज और कारी होते हैं, इधर कुरान पढ़ा, उधर कराची से रायगंज पहुंच गए, समझो है। लेकिन किसी कारी कुरान से कहे ना
کہ چند لمحوں میں ایک سورت پڑھ کے فاصلہ طے کر کے دکھائیں، کہیں گے مر سکتے ہیں، قرآن ہماری بات پہ عمل نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ فاصلے طے کرنے اور ٹھوکر سے مردے اٹھانے یہ قرآن کے وارثوں کا کام ہے، حافظوں کا کام نہیں ہے۔ یہ وارثوں کے لیے آیت نازل ہوئی۔ وارث مردوں سے کلام کریں گے، وارث فاصلے طے کریں گے۔ 80 میل کا فاصلہ خیبر اور مدینہ، چشم زدن میں میرے مولا علی مدینے سے خیبر میں۔ یا رسول اللہ حکم فرمایا علی بسم اللہ جلدی کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آج علی نے اچھا نہیں کیا، علی نے صحیح نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ علی ایسے اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے اور اللہ کو اکڑ پسند نہیں۔ حضور فرماتے خاموش بزدل کے بچے، اللہ کو یہ چال میدان جنگ میں بہت اچھی لگتی ہے۔ جیسے تم 39 دن جاتے رہے ہو بکریوں کی طرح سر جھکا کے، وہ شیر خدا ایسے جائے گا؟ علی کی آنکھیں دشمنوں کی آنکھوں میں، ادھر سارے یہودی کھڑے ہوئے دیوار کے اوپر، بڑے بڑے نجومی اور کاہن، مولا کو زندگی دے سلامت رہے۔ ادھر مولا علی علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے، پتھر کے قریب آئے، گھوڑے سے اترے۔ مولا نے پہلا کام کیا کیا؟ مولا نے اپنا علم پتھر کے اوپر ایسے گاڑا جیسے کوئی چھڑی کو موم میں گاڑ دیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تھکنا نہیں آتے اسے۔ اب جو اوپر یہودی بیٹھے ہوئے تھے ان کے بڑے بڑے نجومی، وہ کہنے لگے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھو، لیکن جو پہلے آتے تھے وہ اور تھے، جو آج آ رہا ہے وہ اور ہے، یہ ان جیسا نہیں ہے، یہ کوئی اور شخصیت آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو پتھر کا موم ہونا ہے یہ تو آسمان پہ 100 سال کے بعد ستارے دو ملتے ہیں، اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، جس ٹائم پہ وہ ملتے ہیں اگر آپ پتھر پہ کوئی چیز لگائیں یا ماریں یا نصب کریں ہو جائے گی، کیونکہ ان ستاروں کے ملنے کے بعد اللہ پتھروں اور دیواروں کو موم بنا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ستارے ملے ہوں اور اس نے علم گاڑا ہے، وہ پتھر میں لگ گیا۔ بھئی اللہ کا بنایا ہوا امام الیکشن کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جو ظاہر سے زیادہ دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر ان کا ارادہ مولا نے دیکھا، علی نے پتھر سے علم اٹھایا، دوسرے پتھر پہ گاڑا، وہ سمجھے کہ شاید پھر ملے ہوں، مولا نے پھر اٹھایا، پھر گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا، ساتویں پتھر پر حسنین کے بابا نے علم پہ گاڑا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ شمس و قمر اور ستاروں کا نظام اس جوان کے ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے۔ زندہ و سلامت میں مولا کو کسی کا محتاج نہ رکھے، شیر بن کے چلا کو نہ ہم کسی صدی میں گھبرائیں ہیں نہ گھبرائیں گے قیامت تک، اس لیے کہ ہمارے والد زندہ ہیں۔ شہادت تو ہم عشق سے مانگتے ہیں، اور اس امام کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے علی کو موت اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے جتنے شیر خوار بچے کو ماں کی چھاتی سے پیار ہوتا ہے، اس علی کے ماننے والے کیا ڈریں گے؟ مرحب نکلاتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے مرحب ملعون کو پہلی دفعہ اس نے آ کے ایک جملہ کہا، کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ہر جنگ میں فرماتے تھے میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا اپنے بابا کا تعارف کرواتے تھے۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا نے قانون بدل کے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حیدر رکھا ہے نا، تیرا مرحب رکھا ہے، تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اچھا مولا نے کیوں قانون بدلا؟ اس لیے کہ مولا علم امامت سے جانتے تھے کہ اس کی ماں کائنات نجومی تھی۔ وہ کہہ کے گئی تھی مرحب ہر بڑے سے بڑے پہلوان سے ٹکرا لینا لیکن اس سے جنگ نہ کرنا جس کا نام حیدر ہوگا۔ اگر حیدر سے ٹکرا گیا تو تیری زندگی کی آخری جنگ ہوگی۔ مولا امام ہیں، آل محمد کسی کو دھوکہ دے کے نہیں مارتے، بتانا چاہ رہے تھے ماں کی بات کو یاد کر، ابھی بھی وقت ہے، علی کے سامنے چلا جا، جان بچا لے۔ میں وہی حیدر ہوں جس کے بارے میں تیری ماں روک کے گئی، جلدی بس کرو۔ اس نے مولا سے کہا کہ میں اب میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں میدان سے گیا
تو پھر وہ یہودی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہودی تھا, بے حیا نہیں تھا جو میدان میں جا کے بھاگ جائے. اتنی غیرت اس یہودی میں بھی تھی. یہ کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگتے رہے. مولا علی علیہ السلام نے 3 شرطیں پیش کی, وہ بھی نہیں پڑھتا. مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا, مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکا. ادھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی میرے مولا علی شہنشاہ کی. صحابہ کرام نے میدان کی طرف دوڑنا شروع کیا. جانتے تھے علی جب بھی کسی کو فنار کرتے ہیں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. سمجھ گئے علی نے مرحب کو جہنم حاصل کر دیا. اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم جا کے خیبر کا مال لوٹ سکتے ہیں یہودیوں کا. آخری جملہ فضیلت کا, بس ادھر یہ چلے ادھر مولا کائنات نے 2 انگلیوں سے خیبر کے در کو جھٹکا دیا, سارا خیبر لرزنے لگا. علی نے دروازہ 2 انگلیوں پہ اٹھایا, اٹھا کے ہوا پہ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہیں. کس پر؟ ہوا پر. انہوں نے نا باہر خندق کھودی ہوئی تھی تاکہ اگر مسلمان جیت ہی جائیں تو اندر نہ آئیں. مولا کھڑے ہو گئے ہوا پر, دروازے کے ایک کونے کو لگایا ایک طرف, دوسرا لگایا خندق کے دوسرے طرف. اشارہ کر کے فرماتے ہیں آؤ جتنا مال لینا ہے لے لو, علی کی ذوالفقار کے صدقے میں تمہاری نسلیں بھی کھاتی رہیں گے. اب مولا نے خیبر اٹھایا ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیبر کے دروازے سے گزر کر تو جا رہے خیبر کے اندر. چند بزرگ سائن فروغ صاحب, چند بزرگ رسول اللہ کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ علی نے آج عجیب کمال کی ہے. توجہ میں آگے حسین تھکنا نہیں, آج کمال کر دی علی نے. علی ہوا پر کھڑے ہوئے ہیں اور انگلی سے خیبر کا در پکڑ کر لوگوں کو خندق پار کروا رہے ہیں. رسول اللہ نے دیکھ کے فرمایا جیسے آج علی کی مان کے خندق پار کر رہے ہو, اگر میرے بعد بھی ساری زندگی علی کی ایسے ہی مانتے رہے تو علی تمہیں پل صراط بھی پار کروا دے گا. غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں پہ خیبر تھا. ہائے ہائے آخر بھائی, غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں پہ خیبر تھا. جب 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. اور مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. بس سرداران حسین, جب دین پہ وقت آیا تھا نا, کسی رضی اللہ کے بیٹے پھر باہر نہیں آئے. نیزوں پہ سر چڑھوانے کے لیے پھر علی کے بیٹے میدان میں نکلے. اور خدا کی قسم دین کو بچانے کے لیے کسی صحابی کی بیٹی ایسے بازاروں میں نہیں رولی جیسے میرے مولا علی کی بیٹیاں روتی رہی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنا مولا علی علیہ السلام اپنی تلوار سے دین پھیلا رہے تھے, یہ کافروں کے بچے بڑے نہیں ہو رہے تھے, یہ علی کی دشمنی پروان چل رہے تھے. دین بچ گیا, خدا کا کلمہ بچ گیا, رسول اللہ کا. رول گئی علی کی بیٹی, کسی کا کچھ نہیں گیا. آج لوگ کہتے ہیں تم شیعہ کیوں کہتے ہو؟ علی عالم نزا کے وقت آتے ہیں, علی قبر میں آتے ہیں, علی پورے صراط پہ کھڑے ہوں گے, علی ساقی کوثر ہیں, علی جنت اور جہنم بانٹنے والے ہیں. ملا تیرا کیا کچھ نہیں. خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی بیٹیوں والے اولاد والے بیٹھے ہو, بچے کو بچی کو بخار ہو جائے نا, ساری رات ماں باپ جاگ کے گزارتے ہیں. تو یہ کیا پتا تجھے مفت کی نمازیں مل گئیں. یہ پوچھ علی کی بیٹیوں سے, 4 سال کی بیٹی ہیں, شمر کے تماچے, کبھی گھوڑوں کے پیچھے کبھی اونٹوں کی پشت پر, اور رو رو کے کہتے تھے نانا تیرا دین بچ گیا. مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے. اولاد ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے. حسین کو اولاد پیاری نہیں تھی. میرے مولا حسین سے کوئی پوچھے, حسین کا شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا. حضرت لیلا فرماتی میں نے ایک رات دیکھا ایک بزرگ آ کے میرے اکبر کے رخساروں کو چوم رہے. بیٹی حیران ہو کے گھبرا کے اٹھی. فرماتی بندہ خدا تو کون ہے رات کے وقت محلہ بنی ہاشم میں حسین کے حرم میں؟ مولا رو کے فرماتے لیلا پریشان نہ ہو, تو نے مجھے آج دیکھا ہے, لیکن جس دن سے میرا اکبر دنیا میں آیا کوئی رات ایسی نہیں گزری جب ایک رات میں 7 مرتبہ میں حسین اٹھ کے
अली अकबर के रुखसार न चूमो। अज़ादारा ने हुसैन, मौला तुम्हारे जवानों की जिंदगी करे। नाना का दीन बचाने के लिए अकबर जैसे बेटे दे गया मेरा मौला। तारीखें लिखती हैं अली अकबर को जब इजाजत मिली है ना, शहजादा अली अकबर खैमे में आया, पुफियों से इजाजत ली, अम्मा लैला से इजाजत ली। इधर इजाजत क्या मिलनी थी? मक्तल लिखते हैं अकबर ऐसे चला जैसे भरे घर से जनाजा चलता है। सैयदजादियां सरों पे मातम करके रो रो के कह रही है वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। शर्म करके ना रोना, अगले साल इस मजलिस में उसी ने रोना है जो इस मजलिस में होगा। जिंदगी का कोई पता नहीं। ये आंसू जनाब ज़हरा रुमाल में लेने आती हैं। तलहार और गिरबनवा के अज़ादारों जो हाथ हाय हुसैन कहने के लिए सीने पे लगते हैं, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। सदका हुसैन के अकबर का। मेरे मौला अली अकबर को इजाजत मिली, बड़ी मुश्किल से मिली। उकार नामी घोड़े पे बैठ के हुसैन का फख्र यूसुफ बेटा चला। चंद कदम अकबर का घोड़ा चला, टीले पे से अब्बास की आवाज आई, अकबर बेशक वापिस ना आओ, एक मरतबा मुड़ के पीछे देख। अकबर कहता मर जाता, ये मंजर ना देखता। मेरा बाबा हुसैन दस्तार उतरी हुई है, कमर पे हाथ है, मेरे घोड़े के पीछे पीछे रो रो के कह रहे एक दफा और तारी दोबारा छुड़वा जा, और मेरा नाना की तस्वीर अली अकबर। शर्म करके ना रोना, ऊंची आवाज में रो। हुसैन के अदाकार बैठे हुए, जब जनाजे निकलती है ना घरों से, शिरकत सारा शहर करता है, लेकिन रोते वही है जिनका लगता होता है। कब्रस्तानों के करीब मौला तुम्हारी जवानी सलामत रखे। हुसैन पे उन्होंने ही रोना है जिनका हुसैन कुछ लगता है। बेहया को क्या पता ज़ैनब की चादर कैसे उतरे। ये तो शरीफ जानते हैं ना आले मोहम्मद के दर्द को। मौला तुम्हें सलामत रखे। सांस लेने के रो, मतवातर रोना सैयद सज्जाद का काम है, तेरे और मेरे पास का काम नहीं। आंसू ना आए जनाब ज़हरा से माफी मांगना, भीख मांग के कहना मोहम्मद के पाक बेटी अभी तेरे 72 जनाजे आएंगे। लोग एक जनाजे पे रोते हैं, मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? अच्छा अगर मुकद्दर से कोई बंदा मर जाए, चाहे कितने गरीब क्यों ना हो, मुकद्दर से उसकी बेटी या बहन परदेश में ब्याही हुई हो, उसे पता चले मेरा बाप मर गया, वो जब आती है ना जनाजा कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, उसका रोना बताता है लाश की बारिश आ रही है। मौला की कसम लोग कहते हैं रिश्ता छोड़ो, मरहूम की बेटी आ रही है, या हुसैन तेरी अपनी किस्मत। इधर नोके नेजा पे सर चढ़ा, उधर सकीना के रुखसार पर शिवर के तमाचे, आवाज आई चचा अब्बास। मौला तेरे आंसू कबूल फरमाए, जनाब ज़हरा तेरी शिफाअत फरमाए। अजहर भाई तो बड़ा खुश नसीब है खुदा की कसम, आज 12 इमामों की माँ, आज जनाब सैयदा तेरे घर में मेहमान बन के आई है। अपने अकबर का पुरसा लेने, अपने गाजी का पुरसा लेने, अपने असगर का पुरसा लेने, अपने कासिम का पुरसा लेने, अपने हुसैन का पुरसा लेने। सांस ले लो 2 मिनट। मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। अकबर नीचे उतरा, बाबा आपने को इजाजत दी थी। फरमाते हाँ मेरा बेटा, मेरी जगह पे आज तू होता ना, खैमे में पर्दादार पुफियां और बहनें होती, सामने लाखों मारने वाला होता। अकबर मैं तेरे सब्र का अंदाजा करता। क्या मेरा लाल अब तुझे मैं नहीं बुलाता, अल्लाह की अमान में। अकबर कहता फिर घोड़े पे बैठा, मैं फिर चला। कहते अब किसी मर्द की आवाज नहीं, मेरी मुंह बोली माँ फिजा की आवाज। फरमाती अकबर एक दफा पीछे मुड़ के देख। अकबर कहता है मैं मर जाता ये मंजर ना देखता। अकबर कहता है मेरा बीमार सज्जाद कमर पे नहीं, एक हाथ बाकर के कंधे पर, एक सकीना के कंधे पर, मुझे रो रो के कह रहा है अकबर हम मुझे बीमार समझ के छोड़े जा रहा है। आखिरी मर्तबा मुझे मिलता जा, और आखिरी मर्तबा सीना चुमवाता जा। अजरों को मिलता, बस शर्म करके न रोना और झोलियां फैला के बैठना। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं जब मेरे दादा के गम में गिरिया बुलंद होता है, आले मोहम्मद में से मासूमीन तशरीफ लाते हैं।
مولا فرماتے ہیں دعائیں مانگ لیا کرو، معصوم کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے حسین اکبر آیا، سجاد نے ہاتھ بلند کیے، ابھی سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں تو نہیں، سجاد کی گردن میں توپ جو نہیں، ہاتھ بلند کیے دونوں بھائی میرے۔ مقتل لکھتا ہے اکبر اور سجاد اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، مولا حسین پاس آئے، دائیں ہاتھ سے سجاد کا کندھا، بائیں ہاتھ سے اکبر کا کندھا، اور رو کے کہتے ہیں بس کرو، میں حسین کی اپنی قسمت، ہو میرا مظلوم سجاد، ہو میرا مظلوم علی اکبر۔ چلا گیا علی اکبر، چلا گیا علی اکبر، مارا گیا حسین کا بیٹا۔ ایک جملہ ابو صغیر کا سنو جس کے بارے میں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام علی الطفل الرضی، میرا اس معصوم پہ سلام، اس شیر خار پہ سلام، قتل من الرزن الى الرزن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ہرملا کے تیر میں ذبح کر دیا۔ حضرت اللہ نے حسین پانچویں امام سانس بھی لیتے ہیں اور روتے بھی آؤ، بس 4 یا 5 منٹ کا مصاحبہ اور آذان سے پہلے زیارت برآمد کروا لیے۔ 5ویں امام بیٹھے ہیں مسجد میں، آپ کی طرح ایک مومن آیا، مومن نے مولا سے رو کے پوچھا مولا آپ کے دادا نے 71 لاشیں اٹھائی، مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کے دادا حسین کو کہاں آئی؟ 5ویں امام کی چیخ بلند ہوئی، امامہ مولا نے زمین پہ رکھا، رو کے فرماتے ہیں وہ آج جد مظلوم، اے میرا مظلوم دادا حسین۔ مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف میرے دادا حسین کو اس 6 مہینے کی معصوم کی شہادت پر ہوئی ہے جس کو ہرملا نے ذبح کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتا مولا کیا غازی کی شہادت سے بھی زیادہ تکلیف؟ فرماتے ہیں غازی مولا کی شہادت نے میرے دادا حسین کی کمر توڑ دی، لیکن میرے دادا کو اس سے بھی زیادہ درد ہوا۔ فرماتے ہیں وہ پوچھتے ہیں مولا اکبر کی شہادت سے بھی زیادہ تکلیف؟ فرماتے ہیں اکبر کی شہادت سے میرے دادا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف میرے دادا کو اصغر کی شہادت پہ ہوئی۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کبھی تو نے مچھلی کو پانی سے باہر آ کے ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا مولا کئی مرتبہ۔ اس نے مولا پوچھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا پہلے تڑپتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسی طرح میرے دادا کے ہاتھوں میں پہلے اصغر تڑپتا رہا، جب تڑپنے کی طاقت مچھلی کی طرح ختم ہو گئی نا، پھر کبھی دائیں کروٹ لیتا تھا، کبھی بائیں کروٹ، شرم نہ کرنا بعد والے ازادار بھی۔ مولا تمہاری جھولیوں کو آباد رکھے، تمہارے بچوں کو حسین کی ماں سلامت رکھے۔ یہ درد اور جگر ہے آل محمد کا، یا نبی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حسین کا مسائل سمجھ میں نہیں آتا۔ عزادارہ نے حسین میرے مولا فرماتے ہیں جب میرے دادا کے ہاتھ پہ نا اصغر میں تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، مولا فرماتے ہیں بتا آخر میں مچھلی کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا کبھی ننھے ننھے لب کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے دادا کے ہاتھ پہ اصغر کبھی ننھے ننھے لب کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا۔ جن کی چھوٹی اولادیں جناب رباب تم سے پرسہ لینے آئی ہیں، ننھے ننھے لب کبھی کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں میرا دادا ڈرا ایک دفعہ ہچکی لی اصغر نے، روک کیا مدینے کی طرف، رو کے کہتے ہیں نانا تیرا دین بچ گیا، آ دیکھ تیرا حسین بیٹوں کی لاشیں کیسے اٹھا رہا۔ تبرک والے ایک جملہ اور سنو سائی کے حکم پر۔ شہزادہ قاسم کو حسین اجازت نہیں دیتے، جناب رباب نے خیمے میں آ کے عرض کی مجھے کیا سمجھتے حسین؟ کہتے میں تجھے حسن کی جگہ سمجھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اب بھی ہو کہ نہیں تو زمانے کا امام ہے، حسن ہو کہ تجھ سے قاسم کی موت کی اجازت مانگ رہے ہو۔ حسین میرے قاسم کو اجازت دے دے، بس ایک جملہ سننا، کتنا مظلوم ہے حسن کا یتیم قاسم۔ جناب زینب فرماتی ہیں دونوں چچا اور بھتیجے نے گردن میں بازو ڈالے، اتنا رویا ہے حسین اور قاسم، اتنا روئے ہیں دونوں کو غش آ گیا۔ جناب زینب نے ملنا شروع کیا،
दोनों आगोश में आए। हुसैन बीबी फरमाती इतना क्यों रोता है हुसैन? फरमाती ज़ैनब तुझे याद है ना, हम जब भी हसन को याद करते थे कासिम की शक्ल देख लेते थे, हमें सुकून आ जाता था। ज़ैनब इतनी बेदर्दी से ये जालिम हसन की तस्वीर को चिकना चूर करेंगे, क़यामत तक दुनिया कासिम को याद करेगी। अज़ादारा ने हुसैन, मारा गया अली अकबर, मारा गया कासिम, मारा गया अब्बास मौला, मारा गया अली असगर, सारी फौज मरवा के मैदान करबला में गरीब ज़हरा तन्हा खड़ा हुआ है। पसलियों पे तीर, सीने पे तीर, रीश पे खून। मुझे मौला की इमामत की कसम, हाय हुसैन, हाय गरीब ज़हरा, इतना तन्हा। एक दर्द वाला जुमला सुनाओ। फौज यजीद पे जब हमला करते थे ना तो कहते थे अब्बास मैंने तो तुम्हारी जंग देखी, अली अकबर मैंने तो तुम्हारी जंग देखी, हबीब इब्ने मज़ाहिर मैंने तुम्हारी जंग देखी, मैं तो तुम सारों की जंग देखता रहा। उठो कोई मैं गरीब हुसैन की जंग भी देखो, और देखो बूढ़ा हुसैन कैसे डर रहा है। और मेरा मौला फौज यजीद पे हमला करता था और फरमाता था तुमने मेरे अकबर को मार डाला है और तुमने मेरा गाजी मार दिया। फरमाते थे भागते कहो, रुको हुसैन से जंग लड़ो। फौजें भागी, जख्मी हो गया हुसैन, हाथ बांध रहा सैयद भी मौला का जाकिर भी। इमाम हुसैन की मजलूमियत की कसम उठा के गए, जितना मुसाइब मक्तल में इमाम हुसैन का लिखा हुआ है, खुदा की कसम हम आपको सुनाते नहीं। आप मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगा। उलमा लिखते हैं कम अज कम 5वें इमाम के सामने किसी ने रवायत पढ़ी, मौला हमने सुना है या हजारों 900 जख्म पर बदन आपके दादा हुसैन के जिस्म पर आशूर के दिन 1950 जख्म लगे हुए थे। इमाम चीख मार के रोए और फरमाते ये वो जख्म थे जो नजर आ रहे थे। शर्म न करना हुसैन की गुर्बत पर। आखिरी जुमले पर ज़ियारत आने वाली है। इब्न मक्तल लिखता है इतने इतने गहरे जख्म थे मेरे मौला हुसैन के जिस्म में। दाएं तरफ से हवा चलती थी, पसलियों में से निकल के बाएं तरफ इतना इतना गहरा जख्म। रावी कहते जब ज़ीने ज़ुलजना से गिरने लगे, कहते हमने आगे बढ़ के देखा हुसैन दाएं तरफ गिरने लगे, लेकिन तकलीफ से हुसैन उठे। रावी कहते मैं करीब जाके जो मैंने देखा, सनान बिन अंस बिन मालिक सहाबी रसूल का बेटा साईं फिरोज खाजा तो कदीमी अज़ादार है। इतना दर्द का जुमला बीबी ज़हरा मुझे तौफीक दे मेरी आका ज़ादी, ये जुमला अज़ादारों को सुना लो। इस हरामी ने पूरी ताकत से वो नेज़ा हुसैन की पसली में मारा, इधर नेज़ा लगा, उधर मेरे मौला ने फरमाया अम्मा ज़हरा तेरी पसलियां भी टूटी थी और तुझे ज़ैनब पटिया करती थी, आज मुझे पानी पिलाने वाला। बस अब ज़ियारत में हम आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, मौला के सजदे का आखिरी जुमला सुनो। रावी कहते हैं ज़ीने ज़ुलजना से गिरा ज़ख्मी हुसैन, जिसके हाथ में पत्थर था ना उसने अपने वक्त के मोहम्मद को पत्थर मारा। नेज़ों वालों ने नेज़े, खंजरों वालों ने खंजर, जख्मी हो गया हुसैन। तन्हा कब्ज़ा तलवार पे माथा रखा हुआ है, रो रो के खेमे की तरफ देखते हैं। इमामत का सबब देख रहे हो, 3 दिन की प्यास, बेटों के लाशों के दर्द, खेमे की तरफ देख के क्या फरमा रहे हैं, वाह या वाह उठती ज़ैनब, हाय ज़ैनब तेरी चादर, हम मेरे बाद जालिम तेरा पर्दा ले जाएंगे। अज़ादारा ने हुसैन सर सजदे में रखा, इधर शिमर ने ज़रब चलानी शुरू की। ये मनाउन कहते जब मैं वार करता था, एक ज़ईफ़ आके 2 कांपते हुए हाथ हुसैन की गर्दन पे आते थे, आवाज आती थी ना मार, और मैंने चकिए पीस पीस के पाला है, इसका एक बार टूट जाता था।
सा मजलूम बाबा